سنیوں آج تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے چلنا ہے۔ اب معاشرے میں جیسے وہابیت کی جراثیم پھیلے تھے پہلے ایک زمانہ ہو گیا، 100 سال گزرنے کو آ گئے، لیکن جہاں سعودی ڈھیلا پڑا وہابی بھی ڈھیلے پڑنے لگ گئے، کیونکہ یہ سارا ریال کا کرشمہ تھا اور سب پورے سعودی ریال اور ڈالر سے چلتے تھے۔ ریال کی ویلیو کم ہو گئی، اب وہ آ بھی نہیں رہے، بٹ بھی نہیں رہے، جس کی وجہ سے فتنہ کم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ ایرانیوں کا فتنہ ہے، رافضیوں کا فتنہ ہے، شیعوں کا فتنہ ہے۔ یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے سنی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے، اہل بیت کے نام پر ان کو گمراہ کر دو۔ وہ اپنے عقائد ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ان کے قدموں پہ جان دینے کو تیار ہوں۔ میں جہاں حسنین کریمین کی بات آئے گردن لے کر میدان میں تیار ہوں۔ ہر سنی کا ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ہم ان ائمہ اطہار اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے تو جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ شیعوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے۔ تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں۔ اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا۔ بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریر اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامع ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں۔ ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے۔ یہی تو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائی پہلے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیعہ بگڑ گئے۔ سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں، اللہ ان کی نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلو، صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے، آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھی، کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں. دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا. تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا. اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی. جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہے، تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو. اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو. وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کرام کے بارے میں آج کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضور کو خاتم النبی مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں. اب چلیے آپ مسلمان ہیں، مجھے یہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کب آپ سے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو؟ آپ سے ڈائریکٹ آ کر کے حضور نے فرمایا؟ نہیں فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ اپنے صحابہ سے فرمایا. جو کچھ بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے. وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے. قرآن میرے آقا کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور حضور نے پڑھ کر سنایا. کس کو سنایا؟ صحابہ کو سنایا. رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے، حضور نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا. حج فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا. زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ یہ میرا پورا دین میرے آقا نے صحابہ کو بتایا. اگر ان صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارا دین کچھ بھی نہیں ہے. ہم تک اگر دین کو منتقل کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے تو کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. ان کو چھوڑ کر کے تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روایتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی. ارے یہ قرآن جس پر کل آپ نے پوری مفصل گفتگو سنی ہے، یہ پورا قرآن بھی اگر محفوظ ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو صحابہ کرام نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنا سنا تھا سب کچھ انہوں نے لکھا اور جمع کیا اور امت، بعد میں آنے والی امت کو یہ امانت پہنچائی. اس لیے صحابہ کرام کے معاملات کو سنو. اور میں آج دعوت فکر دیتا ہوں میرے ہر بچے کو، ہر دوست اور میرے ہر بھائی کو کہ اب دوسروں کی ادھر ادھر کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم صحابہ کی تاریخ پڑھو. یہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت سکھاتے ہیں. ہم تو تقریروں میں بتاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن صحابہ جو اپنے عمل سے بتاتے ہیں اس کی مثال ملتی نہیں ملے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اطاعت، فرما برداری، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام انہوں نے کہہ کر کے نہیں کر کے دکھایا ہے، وہ اس کی کوئی بھی مثال آج تک نہیں ملتی. چند صحابہ کرام کی میں باتیں بتاؤں، کتنی محنت، مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں. یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی. ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے. آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے. ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इनकी पीठ पूरी गल चुकी थी। किस वजह से? इनकी पीठ जब ये अपना दामन उठाते थे तो रीढ़ की हड्डी दिखती थी। इनसे सहाबा ने पूछा, तुमने जुब्बा उठाया, ये रीढ़ की हड्डी तक का गोश्त कहां गया? कहते कि जब मैं ईमान लाया था मक्का में, ये कुफारे मक्का मुझे पकड़ करके अंगार के कोयलों पर लेटाते थे और फिर मेरे सीने पर पैर रखकर खड़े हो जाते थे। नीचे से कोयले मेरी चर्बी से पिघल जाते थे, फिर उन अंगारों को दहकाया जाता था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें भीग गईं। कहने लगे, ऐ खब्बाब, तुम और बिलाल दोनों ने ये तकलीफें उठाई हैं। बिलाल हबशी के साथ भी यही होता था। हजरत खब्बाब ने कहा, बिलाल हबशी को तो आजाद कराने के लिए अबू बकर सिद्दीक आए थे, लेकिन मुझे तो आजाद कराने वाला कोई भी नहीं था। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलसल 3 साल तक जलाया गया है। 3 साल तक जलाया गया है। पकड़े जाते थे, बार बार पकड़ते थे, उनको जलाते थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान तो देखें। उनका आका उमैया था, सिर्फ इस बात पर कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अच्छा, जो सबसे पहले 6 लोग इस्लाम लाए, सबसे पहले जो 6 लोग इस्लाम लाए, उनमें से एक नाम हजरत बिलाल हबशी का है। स्टार्टिंग बिल्कुल, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके नाम आते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से। हजरत बिलाल को उनका आका पकड़ता था और वो कहता था, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? हजरत बिलाल कहते थे, ना, रब्बुन अल्लाह, हमारा रब तो अल्लाह है, तू रब हो ही नहीं सकता। उसके गुलाम थे वो, उस वक्त गुलामी का दौर था। आका जो कहे गुलाम को मानना पड़ता था। वो अपने 2 बदमाश बेटों के हाथ में दे देता था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बड़े ड्रम में वो डाल करके दिन भर उसका ढक्कना बंद करके रखते थे। बड़े से ड्रम में डाल करके उसका ढक्कन बंद करके रखते थे। शाम को खोलते थे, बगैर खाना पानी दिए हुए, फिर उनको मारते थे मुसलसल। और एक दिन तो ओबाश लड़कों के हाथ में उनके आका ने पैर में रस्सी बांध करके दे दिया। वो बदमाश लड़के मक्का की गलियों में हजरत बिलाल को खींचते हुए ले जाते थे। और वो मक्का की तपती हुई गलियां जब धूप चिलचिलाती रहती थी, उसमें हजरत बिलाल को नंगी पीठ वो खींचते हुए ले जाते थे। और मक्का वाले ये मंजर देखने को जमा होते थे तो सारे लोग आते थे तो हजरत बिलाल मुस्कुरा कर कहते थे, मक्का वालों, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये उस जमाने में कह रहे थे जब हर जगह बुतों की पूजा थी। मक्का में खाने काबा के अंदर बुत रखे गए थे, खाने काबा के अंदर बुत थे। उनके दरमियान बिलाल हबशी ऐलान कर रहे थे, है मेरे अजीजों, उनके ईमान को हम में से कौन पहुंच सकता है? आज हम पर थोड़ी सी आफत भी नहीं टूटी कि लोग अपना इस्लाम छुपाना शुरू कर दिए। आज लोग मसलहत की बात करने लग गए। जमाना ऐसा है मौलाना, अब तो सोच समझ के चलना पड़ता है। मेरे भाई, अब की बात कर रहे हो, क्या बिलाल हबशी का जमाना अच्छा था? वो जमाना कितना खतरनाक था, क्या वो जमाना आज है तुम्हारे साथ? लोग आज हमसे कहते हैं नहीं, अब वैसा नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा जमाना बदल गया। अब जमाना बदला नहीं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब भी अल्लाह ने तुम्हें सजदों की इजाजत दी है, ये मोहलत रखी है, आजादी है आज भी। फिर भी तुम मसलहत की बात करते हो। नहीं, सबको राजी करने के लिए उस बिलाल हबशी को क़यामत के दिन तुम्हें मुंह दिखाना होगा, जो सारे बुतों के बीच में खड़े होकर के कहते थे, रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उन्हें मारा जाता था, इतना मारा गया हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि पूरे जिस्म में उसके दाग थे, पूरे जिस्म में दाग थे। और एक साहबी हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो यमन से चले थे अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने के लिए। ये आए मक्का में, भाई को ढूंढने के लिए आए थे। उनका एक भाई गुम हो गया था, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो वापस न जाने की बात करके वहीं ठहर गए। वो यमन के रहने वाले थे। कहा कि अब इस जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कि इसलिए कि इस चेहरे को देखने में आंखों का एक सुकून ही अलग है। वो अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने के लिए आए थे। हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए और वहीं पर उनका निकाह हुआ हजरत सुमैया से।
حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی، ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں. یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے. جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا. کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی. اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اللہ ان کی مرقد پر گہر باری کرے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ سمیہ جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی. اور جانتے ہیں آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا. آخری وقت تک انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا. یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا. حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے. یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں. حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں. حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا. مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا. میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے. کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے. بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا. ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے. اسی اسنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا. حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عمار آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے.
اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں اس وقت؟ کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی ہی نہیں کبھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔